اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفق القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 67 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 68 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یعنی اہل کتاب دونوں جس طرح جھگڑا کر رہے تھے آپس میں کہ ہم ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں، ہم ابراہیم کے دین پر ہی چلنے والے ہیں، ہم حق پر ہیں، ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ابراہیم عیسائی تھے، وہ ساری کی ساری بحث جو گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے، جو گزشتہ آیات میں جن کا ذکر تھا، رب العالمین فرما رہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو مسلمان تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرکین میں سے تھے، وہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ تو اگر کوئی ان کے دین پر، ان کی شریعت پر ہونے کا دعوے دار ہے تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ابراہیم بھی مسلمان تھے اور ان کو خود بھی مسلمان ہونا پڑے گا۔ یعنی ان کی اتباع کا، اہل کتاب ان کی پیروی کا، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کا غلط دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ ان سے قرب رکھنے کے لیے، ان کے قریب رہنے کے لیے وہ لوگ ان کے قریب ہونے کا زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی نبی کی قربت اس کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر تھا، تو کیا اس نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کیا؟ یا وہ ان کی وجہ سے کیا وہ عذاب جہنم سے بچ سکا؟ نہیں، کیونکہ ایمان پاس نہیں تھا، تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی گناہوں کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا تھا تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی غرق کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہت ضروری ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ ہم اس دور میں نہیں تھے، ہم آج کے دور میں ہیں، لیکن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سیکھی، جو قرآن وہ تحفہ ہمارے لیے اس دنیا میں لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ قرآن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کی احادیث کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ سمجھ میں آ رہی؟ نہ کہ جس طرح یہودی ان کی پیروی کا دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے قریب ہیں، ہم ابراہیم کے قرب کا ذریعہ ہیں، یعنی استغفر اللہ، خود ان کے بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن دین کے پیروکار تو نہیں تھے۔ تو کسی بھی نبی کے بہت قریب جانے کا، اس سے محبت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تمام انبیاء سے محبت کریں۔ تمام انبیاء کا جو طریقہ تھا، دین توحید کی تمام نے دعوت دی، اسی دین توحید کی دعوت آپ باقی اللہ کے بندوں کو دیں اور اسی طرح زندگی گزاریں۔ تو محبت کا حقدار کون ہے؟ قرب کا حقدار کون ہے؟ جو اتباع کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے۔ اتباع کا مطلب پیروی کرنا ہوتا ہے۔ تو جو سنت پر عمل کرے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، وہی قرب کا زیادہ حقدار ہے۔ نہ کہ اس طرح کئی قریب رہ کے بھی ابو جہل رہتے ہیں اور کئی دور رہ کے بھی اویس کرنی بن جاتے ہیں۔ عشق ہی ہے نا جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، کہ اویس کرنی نے کس طرح ایمان لے کر ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دور تھے، بہت دور تھے، رسول اللہ کا ابھی دیدار بھی نہ کر پائے تھے، اللہ نے کتنا درجہ دیا، پھر بھی صحابی کہلائے کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ اتنا کیا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر دی۔ اور کئی قریب رہ کر بھی ابو جہل ہی رہے، اسی کی طرح مرے، ابو لہب ہی رہے،
تو سمجھ میں آنے والی بات یہی ہے کہ کسی بھی نبی کا قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء سے محبت کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے، اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کتاب کی پیروی کرنی ہے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے، تو ہی ہم قرب کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو یہودی یا عیسائی قرب کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ پیروکار نہیں ہے، پیروی نہیں کرنے والے۔ اگر تو پیروی کرنے والے ہوتے تو اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلواتے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے؟ اگر دین ابراہیم کے ہی پیروکار ہیں تو یہودی کس طرح سے بن گئے؟ پھر عزیر کو اللہ کا شریک کیسے بنا دیا؟ اگر تو دین ابراہیم، دین حنیف کے پیروکار ہی ہیں تو پھر وہ مسلمان تھے، لہٰذا تمہیں بھی مسلمان ہونا چاہیے، تمہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس آیت کے آخری حصے میں، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، یعنی جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ کی طرف سے مدد بھی اسی کے لیے آئے گی۔ جس کا دل ایمان سے خالی ہے اس کے پاس پھر نہ دنیا میں کوئی مددگار نہ آخرت میں اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف پر قائم رکھے، ہمارے دل کو ہر قسم کے وسوسوں سے بچا کے رکھے، اپنے دین سے متعلق، اپنے دین سے محبت کرنے کی، اپنے دین اور اپنی شریعت کے مطابق پیروی کرنے کی، سنت پر اور قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت 69 ہے، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں، یعنی انہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائی اپنے عقائد تو غلط کر بیٹھے ہیں، پھر ان کی کوشش ہے، ان کی تگ و دو ہے کہ یہ مسلمانوں سے ان کا دین چھین لیں۔ اگر یہ خود جہنم میں جا رہے ہیں، جس طرح شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں اگر جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ اولاد آدم کو بھی لے کے جاؤں گا، تو رب العالمین نے فرمایا تو اپنا داؤ تو چلا سکتا ہے لیکن تیری باتوں میں میرے نیک لوگ نہیں آنے لگے، وہ تیرے بہکاموں میں نہیں آنے لگے۔ یعنی جو بندہ پھر ضد پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو تباہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہودی اور عیسائی دور حاضر میں بھی اگر وہ غلط ہیں، غلط عقائد پر ہیں، تو وہ مسلمانوں کو بھی تباہ و برباد ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی پہلے دور میں مسلمانوں نے اس یہودیت کا، اس عیسائیت کا، ان مشرکین مکہ کا، ان کفار مکہ کا مقابلہ کیا، قرآن ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اور آج جو مسلمان پست سے پستر ہوتا جا رہا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ یہودیوں عیسائیوں کا پروپیگنڈا ہے، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں، یہ ٹک ٹاک، یہ باقی جتنے بھی ایپس اس طرح فحاشی کو پرووائڈ اس طرح کا کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں، یہ عمر جس میں قرآن سے جڑنا چاہیے، یہ عمر جس میں جہاد کے بارے میں سیکھنا چاہیے، یہ عمر جس میں اپنے مسلمان ہونے پر شکر ادا کر کے دوسرے کفار کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس عمر میں جوان لڑکے اور لڑکیاں کس راہ پہ لگ گئے؟ یہ یقیناً ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ یقیناً ان کی طرف سے فتنہ ہے جو وہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس میں آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہاتھ میں نہیں ہے۔ یقین کیجئے ہمارے گھروں میں قرآن پر گرد آ جاتی ہے، قرآن پڑھا پڑھا اس پر گرد آ جاتی ہے، لیکن ہمارے موبائلوں کی اسکرین کے اوپر بھی پروٹیکٹر لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے قرآن کے غلاف کے اوپر گرد آ جاتی ہے، لیکن ہمارے موبائل کا کور آتے جاتے وقت ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے، نئے سے نیا لینا ہوتا ہے، ماڈل بدلنا ہوتا ہے۔ تو علم یہ حاصل ہوا کہ آج کا مسلمان جو ہے، یہ ہمیں درس ہدایت ملتا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن کو تھام لے۔ ہم جن چیزوں کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کو فنا کر دینے والی چیزیں۔ تو یہ موبائل بذات خود بری چیز نہیں ہے، یہ موبائل کا استعمال برا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح میں لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں، موبائل ہے، آپ تک پہنچ رہا ہے، موبائل ہے، یا کوئی بھی لیپ ٹاپ ہے، LED ہے، کچھ بھی ہے، یہ الیکٹرانکس کی جتنی بھی ہیں، سوشل میڈیا کی جتنی بھی چیزیں، ان کو یہ کہتے ہیں نا کل دا ماسٹر ود دا ماسٹر ٹول، ان کے ہتھیار ہیں۔ تو انہوں نے یہ ہمیں بہکانے کے لیے ہم تک پہنچائے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہم تک یہ ہتھیار چھوڑے، ہم ان کو انہی ہتھیار کے ذریعے مات دیں گے۔
اگر انہوں نے یہ ہمیں دیے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو جائیں تو ہم دین کے قریب ہونے کے لیے بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس آیت سے مورل لیسن نکلتا ہے، یہ ہمیں درس سے ہدایت ملتا ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہیں ہی، ہمیں بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اپنا مقام دیکھنا ہے، آج کے مسلمان نے اپنا مقام پہچاننا ہے اور ان فتنوں سے نکلنا ہے. اور ذرا غور کیجیے گا اس لیکچر کو سننے کے بعد بھی کہ ہم بینگ اے مسلم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے. ہم ذلیل و خوار ہو گئے تار کے قرآن ہو کر. قرآن کو تھام لیجئے، بلندیاں ہمارا مقدر ہیں. اگر ہم قرآن کو تھام لیتے ہیں تو وسعتیں ہمارا مقدر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آیت نمبر 70: اے کتابیو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. یعنی کہ ان تمام کو علم ہے نبی آخر الزماں برحق ہیں، تمام کو علم ہے قرآن برحق ہے، تمام کو علم ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہیں اپنی ضد میں، اپنی بغض میں. کون سی ضد؟ کہ سرداری نہ چھن جائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مان لیا تو پھر ہمیں کون مانے گا؟ ہماری سرداری تو چھن جائے گی. اپنے اس حسد اور اپنی اس ضد کی وجہ سے اپنے دین کو انہوں نے خطروں میں ڈال دیا، دین چھوڑ دیا، دوسرے مذاہب اختیار کر لیے، دنیا کو اپنا لیا، آخرت کو چھوڑ دیا. ان کا انجام یقیناً بہت برا ہے. آیت نمبر 71: اے کتابیو، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی تمام باتیں، تمام علوم جو کہ پچھلی تمام کتابوں میں مذکور تھے، تمام آیتیں بالکل درست تھیں، صحیح فارم میں تھیں، ان میں تبدیلی کی گئی، اپنے مفاد کی خاطر ان کو بدلا گیا. جو آیتیں اپنے فائدے کی نہیں تھیں ان کو چھپا دیا گیا. جن آیتوں میں فائدہ نظر آتا تھا ان کو غلط انٹرپریٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. وہ تمام عمل جو انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کیے، اور آج کی عیسائیت اور یہودیت بھی انہی عوامل پہ کھڑی ہے، تو یقیناً اپنے یہ اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے. حق ان تمام کو پتہ ہے، انہیں پتہ ہے، یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. آج بھی عیسائی اور یہودی مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ایمان جب تک ہے تب تک دنیا کی کوئی قوم انہیں شکست نہیں دے سکتی. اسی وجہ سے یہ ایمان چھین رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں میں سے ایک گیا تو سمجھو ساتھ دوسرا بھی گیا. تو وہ ہم سے ہماری حیا چھین رہے ہیں، ہماری نظروں سے حیا، ہماری سوچ سے حیا، ہمارے دل سے حیا، ہمارے جسم سے حیا. ہمیں بے پردہ ہماری سوچ کو برا کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں نئے نئے وسوسے ان کی جانب سے پیدا کیے جاتے ہیں، نئی طریقے سے فتنے میں ہمیں مبتلا کیا جاتا ہے، ہم سے ہماری حیات چھینی جا رہی اور بدقسمتی سے چھین لی جا چکی ہے. اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں ان کے یہ فتنوں سے خود کو کور رکھنا ہے، خود کو بچانا ہے، یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ان کے فتنوں سے کہ کسی بھی طرح ان میں مبتلا نہیں ہونا. قرآن کریم میں واضح الفاظ ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، شیطان تمہارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، کافر تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ہمیں ان سے بچنا ہے اور ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ قرآن و احادیث پر عمل کر کے، ان کا علم حاصل کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کرے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.